بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں القول البدیع علامہ عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب درود پاک کے حوالے سے انہوں نے امام ابو نعیم جو حلیۃ الاولیاء کے مصنف ہیں ان کے حوالے سے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں، ایک شخص اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ہرنی پکڑی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب سے گزر رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت اس ہرنی نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، وہ بولنے لگی فَأَنْطَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ کہنے لگی اللہ کے رسول، میرے بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلاتی ہوں، وَأَنَّهُمُ الْآنَ جِيَاعٌ، اس وقت وہ بھوکے ہیں، فَأْمُرْ هَذَا أَن يُخَلِّيَنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُرْضِعُ أَوْلَادِي وَأَعُودُ، آپ اسے حکم دیجئے یہ مجھے چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے، میں جاؤں اور اپنے بچوں کو جو اس وقت بھوکے ہیں ان کو دودھ پلاؤں اور واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَعُودِي، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا ان لم اعود، اگر میں واپس نہ آؤں، فَلَعَنَنِيَ اللَّهُ كَمَنْ تُذْكَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يُصَلِّ عَلَيْكَ، کہا کہ میرے اوپر اسی طرح کی لعنت ہو جس طرح اللہ کی لعنت اس بندے پر ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ او کنتو، یا پھر میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں کہ جس شخص پر اللہ کی لعنت اس وجہ سے ہوتی ہے من صلی ولم یدعو، کہ جو نماز تو پڑھتا ہے اور دعا نہیں مانگتا۔ میں یہاں پر رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا، اس ہرنی کی بات کے اوپر آپ غور کریں کہ ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے دعا نہیں مانگتا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر مطلقاً لفظ ہے کہ نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے، چاہے وہ فرض عین پڑھے چاہے فرض کفایہ نماز جنازہ پڑھے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا ہر نماز کے بعد بندے کو دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد جس وقت دعا کی باری آتی ہے تو ان کو کہا جائے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی ہے تو وہ گدھوں کی طرح پھدکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے واسطے سبق ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا بندے کو مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی دعا کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، لوگو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ بہرحال اس ہرنی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ دو باتیں کہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اطلقھا وَأَنَا ضَامِنُهَا، اے شکاری اس کو چھوڑ دے میں اس کا ضامن ہوں۔ فَذَهَبَتِ الظَّبِيَّةُ ثُمَّ عَادَتْ، وہ ہرنی چلی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، واپس آ گئی۔ ثُمَّ عَادَتْ، جس وقت وہ واپس آئی فَنَزَلَ جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔ وقال یا محمد اللہ یقرئک السلام، کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ ویقول لک، اور آپ سے فرما رہا ہے وعزتی وجلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، انا ارحم بامتک من هذه الظبیۃ، میں آپ کی امت سے اس ہرنی سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ وَأَنَا أَرُدُّ إِلَيْكَ كَمَا رَجَعَتِ الظَّبِيَّةُ إِلَيْكَ، اور میں آپ کی امت کو قیامت والے دن آپ کی طرف لوٹا دوں گا جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آپ کے پاس آ چکی ہے۔ بھائیو پتہ یہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیکر ایسا تھا کہ ان کے سامنے بے زبان جانور بھی گفتگو کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور آج کے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہمارے لیے موجود ہے۔ جس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، اور دوسرا ہر نماز کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔